حضرت سلمان جب تک یہودی کے غلام رہے وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجوروں کے درخت اور 40 اوقیہ سونا معاوضہ دے کر حضرت سلمان کو آزاد کرا لیا۔ اب وہ جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ استعمال کرنے لگے۔ مشرکین مکہ اور یہودی نے مل کر جب مدینے پر حملے کی تیاری شروع کی، اس وقت مدینے کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ خندق کھودی گئی جو اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر سکے اور انہیں پسپا ہونا پڑا۔ خندق کی کھدائی کی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ یہ بھی سوال آ سکتا ہے غزوہ خندق کسے کہتے ہیں؟ تو یہ مکمل اس کا جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوگا بیک گراؤنڈ، اس کی ہسٹری، جب تک آپ اس کا مکمل جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس جنگ کے بعد حضرت سلمان مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے۔ طائف کی جنگ میں ان کی ایما پر مسلمانوں کی جانب سے منجیق کا استعمال ہوا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی خلافت کے دور میں بھی حضرت سلمان فارسی نے بہت سی جنگی کارنامے انجام دیے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں جب ایران پر لشکر کشی کی گئی تو اس وقت سلمان فارسی اسلامی لشکر کے رہنمائی فرما رہے تھے۔ انہوں نے اولاً اپنے ہم وطن ایرانیوں کو مخاطب کیا اور انہیں سمجھایا، میں تم ہی میں سے ایک آدمی ہوں۔ تم دیکھتے ہو کہ عرب میری کتنی عزت کرتے ہیں۔ اگر تم اسلام لے آئے تو تمہارے لیے ویسی ہی حقوق ہوں گے جیسے ہمارے لیے ہیں، تم پر وہی احکام واجب ہوں گے جو ہمارے لیے ہیں۔ لیکن ایرانیوں نے ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا تو جنگ لڑی گئی اور دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عمر فاروق کا یہ وہ دور تھا جس میں غلاموں کو ملکوں کا حکمران اور صفہ کے غربوں کو اسلامی ممالک کا ناظم اعلیٰ بنایا جا رہا تھا۔ ایسی خوشحالی کے زمانے میں بھی مدائن کے ناظم اعلیٰ حضرت سلمان فارسی کھجور کے باغ میں پیڑوں کے سائے تلے ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتے رہے۔ عشق رسول کی تڑپ میں وہ بے چین رہتے۔ انہیں لگن تھی تو جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کی مصاحبت کی اور آپ کے دیدار کی۔ اسی فکر میں غلطاں وہ زندگی کا ایام گزار رہے تھے۔ حکومت کی جانب سے ملنے والا عطیہ وہ خیرات کر دیتے یا لینے سے انکار کر دیتے۔ ان کی روزانہ کی آمدنی 3 درہم تھی۔ 1 درہم میں وہ 9 ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے، 1 درہم میں گھر میں خرچ کرتے اور 1 درہم خیرات کر دیتے۔ یہی ان کے معمولات میں شامل تھا۔ اسی حالت میں حضرت سلمان کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ وہ سخت علیل تھے جب حضرت سعد بن وقاص ان کی عیادت کے لیے آئے۔ انہیں دیکھ کر سلمان فارسی رونے لگے۔ سعد نے رونے کی وجہ پوچھی۔ فرمایا، حضور نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہ ہو، مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے، میں اپنے محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت سلمان کا کل اثاثہ ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا تھا۔ حضرت سلمان فارسی سن 33 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ انتقال کے وقت وہ 80 برس کے تھے۔ ان کا مزار مدائن یعنی عراق میں ہے، جو اس وقت عراق کہلاتا ہے۔ بچوں، آج ہم نے پورا سبق کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب اسی پر مبنی سوالات اور مشقیں وغیرہ ہم اگلے سیشن میں شروع کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اس کو ریویژن کر لیجیے 2-3 مرتبہ تاکہ یہ مکمل یاد ہو جائے۔